ناظرین، پاکستان میں ہر گزرتے دن جس طرح شدت اور رفتار کے ساتھ لوگوں میں آن لائن ٹریڈنگ کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خطرے کی گھنٹی بجا دی، کیونکہ بہت سے لوگ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں، کروڑوں ڈالرز کمانے کے چکر میں اپنے بہت سے پیسے انویسٹ کر کے، جو کہ انہوں نے حق حلال طریقے سے کمائے ہوتے ہیں یا بڑی محنت سے کمائے ہوتے ہیں، نقصان کر بیٹھتے ہیں ان کا۔ کیونکہ یہ آن لائن پلیٹ فارمز زیادہ تر اب اس طرح کے ہیں کہ جہاں پر آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ہونے کے بجائے صرف اور صرف لاس ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں لالچ آ جاتا ہے کہ ہم اگر آن لائن ٹریڈنگ ایپس کے اندر پیسے انویسٹ کریں گے تو پھر ہمیں انویسٹ کرنے سے راتوں رات اربوں ڈالرز مل جائیں گے۔ اس طرح کے جو ہماری ایک فینٹیسی ہوتی ہے، یہ ہمیں لے ڈوبتی ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ چند ایسی آن لائن ٹریڈنگ کے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ واقعی ہی میں لیگل اور ریگولیٹڈ ہیں پاکستان میں، جن میں بائنانس ٹریڈنگ کی اپلیکیشن اور اس کے علاوہ فوریکس بروکرز ہیں یا پھر فوریکس کی جو ایپس ہیں جو کہ لیگل اور ریگولیٹڈ ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جہاں یہ ایپس ہیں وہاں پر بہت سی آن لائن ٹریڈنگ ایپس ایسی ہیں جو کہ ان اوتھینٹک ہیں، ان کو بھی فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں میں، تاکہ لوگوں کا زیادہ تر پیسہ لگے ان آن لائن ٹریڈنگ ایپس پر جو کہ ان اوتھینٹک ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو صرف نقصان اٹھانا پڑے۔ لوگوں میں آن لائن ٹریڈنگ کا رجحان بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے وہ انفلوئنسرز ہیں جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں یا جن کو ہم سمجھتے ہیں انفلوئنسرز، یوٹیوبرز ہو گئے، ولاگرز ہو گئے۔ لیکن اب چند سالوں سے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہی انفلوئنسرز یا یوٹیوبرز جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم لوگوں میں آن لائن گیمبلنگ کو بھی فروغ دے رہے ہیں، اور زیادہ تر اب آن لائن گیمبلنگ ہی لوگوں میں پروموٹ ہو رہا ہے ان سو کالڈ انفلوئنسرز کی وجہ سے۔ آن لائن گیمبلنگ کو ڈیجیٹل جوا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ موبائل کے ذریعے سے کھیلا جائے یا موبائل کے ذریعے سے لگایا جائے، بیٹنگ کی جائے جس پر، اور زیادہ تر یہ کیسینو کی ایپس ہوتی ہیں جن کو فروغ دیا جاتا ہے لوگوں میں۔ لوگ ان ایپس پر بیٹنگ لگاتے ہیں تاکہ دگنے پیسے کما سکیں ڈالرز میں، لیکن پیسے کمانے کے بجائے وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی لالچ، ان کی بیوقوفی ان کو لے ڈوبتی ہے۔ اب یہاں پر آن لائن ٹریڈنگ اور آن لائن گیمبلنگ کے ایک مختصر سے فرق کو بیان کیا جائے تو یوں ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں جیسا کہ آپ مارکیٹ کی نقل و حرکت کی بنیاد پر منافع کمانے کے مقصد کے ساتھ کرنسیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس میں تجزیہ، حکمت عملی اور اقتصادی عوامل کی بہت اچھی سمجھ شامل ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اس کے برعکس جوا جو ہے عموماً موقع پر مبنی ہوتا ہے، جس کے نتائج بڑے پیمانے پر غیر متوقع ہوتے ہیں، اور اگر آسان الفاظ میں آپ کو مزید سمجھایا جائے تو جوئے میں صرف اور صرف نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے اکثریت کو۔ جوئے کے اگر نقصانات کو مزید اچھے سے بتایا جائے تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ یہ ایڈکشن ہے، ایک ایسا ایڈکشن ہے جس میں پڑھ کر اچھے خاصے نوجوان، اچھے خاصے ادھیر عمر کے افراد بھی یہاں تک کہ اپنے کیریئر پر، اپنے سماجی روابط پر، اپنی صحت پر، اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ اختیار کر بیٹھتے ہیں اور اپنے اصل زندگی کے مقاصد سے دور ہو کر صرف دھوکہ دہی جیسے ان کاموں کو اچھا جانتے ہوئے اپنا قیمتی وقت، مال
توانائی اور رشتے ناطے سب کھو بیٹھتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اسکیم کا ہے، جو کہ آن لائن گیمبلنگ میں چل رہی ہے آج کل، کہ جتنے پیسے انویسٹ کرو ان سب کا صرف لاس ہی ملے گا آپ کو۔ اب یہاں پر میں ذکر کرنے لگا ہوں ان سو کالڈ انفلوئنسرز کا جو کہ بہت زیادہ آن لائن گیمبلنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹین ایجرز میں، اڈلٹس میں، ایون کہ جو اچھے بھلے ادھیر عمر کے افراد ہیں ان میں بھی یہ ٹرینڈ فروغ دے رہے ہیں۔ ہماری وہ نوجوان نسل جس نے پڑھ لکھ کر کسی اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہو، یا ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہو، یا پیسہ کمانا ہو اچھے طریقے سے محنت کر کے، ان کو یہ سو کالڈ انفلوئنسرز، یا اگر ان کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے تو فیملی ولاگرز ہیں، جو کہ ان کو یعنی کہ ہمارے نوجوانوں کو شارٹ کٹ دے رہے ہیں پیسہ کمانے کا۔ ان کو اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ کس طرح سے راتوں رات ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں، کس طرح سے بغیر محنت کیے، بغیر پڑھے ایک عام نوجوان بھی پیسہ کما سکتا ہے راتوں رات، وہ بھی ایک شارٹ کٹ کے ذریعے سے، جو کہ سراسر غلط ہے اور آپ کو جرم کی دنیا کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ شارٹ کٹ آن لائن گیمبلنگ ہے۔ آن لائن گیمبلنگ، ویسے اگر گیمبلنگ کا ذکر کیا جائے تو اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے، اور پاکستان کے قوانین میں بھی گیمبلنگ جو ہے وہ سراسر جرم ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کے بہت سے نامور ولاگرز نوجوانوں کو اس جوئے کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آن لائن طریقے سے کس طرح جوا آپ کھیل سکتے ہیں، کس طرح سے نوجوان بیٹ لگا کر دگنے پیسے جو ہیں ڈالرز کی صورت میں یا روپے کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر یہ ولاگرز پہلے اپنی فیملیز کو دکھا کر اور اس کے علاوہ ولگیرٹی کو پروموٹ کر کر نوجوانوں کو اس طرف لا رہے تھے، وہیں پر دوسری جانب اب آن لائن گیمبلنگ کی طرف یہ ہم لوگوں کو لگا رہے ہیں، ہماری نوجوانوں کو لگا رہے ہیں۔ خود یہ کم تعلیم یافتہ ہیں اور اوروں کو بھی تعلیم سے دور کر کر روزگار حاصل کرنے کے غلط طریقوں پر لگا رہے ہیں کہ کس طرح سے لگژری لائف سٹائل آپ حاصل کر سکتے ہیں راتوں رات، کیونکہ انسانی عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ آپ معاملہ فہم ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا واضح طور پر، یا سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی بھی شخص راتوں رات پیسہ کما کر امیر نہیں ہو جاتا۔ یہ یوٹیوبرز اب ہم لوگوں کو، ہماری نوجوانوں کو یہ کہہ کر جھانسا دے رہے ہیں کہ آن لائن ٹریڈنگ کے یہ ایپس آپ انسٹال کریں، ان میں آپ اپنے پیسے انویسٹ کریں اور راتوں رات امیر بن جائیں پروفٹ کما کر۔ لیکن در حقیقت یہ گیمبلنگ ایپس کو ہی ٹریڈنگ ایپس بنا کر ہم سب کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر انویسٹ کریں گے تو اتنا آپ کو پروفٹ ہوگا، یہ وہ، جبکہ حقیقتاً یہ لوگ صرف اور صرف اپنی ہی جیبیں گرم کر رہے ہیں، کیونکہ جن کمپنیز کو یہ فروغ دیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے یا انسٹاگرام بھی ان کے اپنے ہیں، تو وہ کمپنیز ہم لوگوں سے اسکیم کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جتنے بھی انویسٹ کیے ہوئے پیسے ہوتے ہیں وہ ان کو 50% یا 40% دے دیتے ہیں ان یوٹیوبرز کو، اور ان کی جیبیں پھر گرم رہتی ہیں۔ ان یوٹیوبرز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ٹائم بعد یا کچھ مہینوں بعد جا کر کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایپ ہے ٹریڈنگ کی یا پھر یہ ایپ ہے، لیکن ہوتی وہ گیمبلنگ کی ایپ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ کورس لے کے آئے ہیں، یہ کورس کریں، اس کے مطابق چلیں، اس طریقے پر عمل کریں تو آپ کو اتنا پروفٹ ہونا ہے، اور یہ اپنے یوٹیوب چینلز میں ان ایپس کے لنکس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان لنکس پر کلک کر کے اوپن کرتے ہیں تو ان کی تو لاٹری ہی نکل آتی ہے اس صورت میں، اور یہ بھی بہت بڑے اسکیمسٹرز ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جن اسکیم ایپس کو یا جن
ان آتھورائزڈ گیمبلنگ ایپس کو یہ پروموٹ کر رہی ہیں، اور گیمبلنگ ایپس تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جرائم میں بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ گناہ بھی ہیں، ان ایپس کو یہ فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ اوپر سے ان کو پاکستانی قوانین کا یا سائبر کرائم ایکٹ کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لالچ میں ایسے لوگ ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ انہی معاملات کو نمٹانے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی 24/7 متحرک رہتی ہے۔ NCCIA کو ریپلیسڈ کیا گیا FIA کے سائبر کرائم ونگ سے 2024 کے اندر، جس کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو مزید اختیارات دے دیے گئے کہ وہ سائبر لا کو امپلیمنٹ کروائے، سائبر کرائم کی جو بھی رپورٹ ہو کیس اس کو فی الفور حل کرے، یا جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا پر یا ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی وائلیشن کرے رولز کی، سائبر لاز کی، تو اسی ٹائم وہ متحرک ہو اور ان اکاؤنٹس کو بین کرے یا ان انفلوئنسرز کو یا سوشل میڈیا یوزرز کو فی الفور ان کو اکاؤنٹیبل بنائے جو کہ وائلیشن کرتے ہیں لاز کی۔ تو باقاعدہ ایک FIR درج ہوتی ہے جس میں پیکا ایکٹ بھی لگائی جاتی ہے اور بھی دیگر دفعات لگائی جاتی ہیں۔ دیگر جرائم کی طرح سائبر کرائم کا بھی باقاعدہ مقدمہ لڑا جاتا ہے، دفعات لگائی جاتی ہیں۔ 16 اگست کے روز NCCIA کی جانب سے پاکستان کے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تحویل میں لے لیا گیا۔ سعد الرحمان کو حراست میں لیے جانے کی جو بنیادی وجہ بتائی گئی تھی اس وقت وہ یہی تھی کہ سعد الرحمان اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کے ذریعے سے آن لائن جوئے کی ایپلیکیشنز کو فروغ دے رہا تھا، جو کہ سراسر پاکستان کے قوانین کے مطابق غیر قانونی تھیں۔ جوئے کی ایپس کی باقاعدہ تشہیر کی گئی تھی لوگوں میں ڈکی بھائی کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، یہاں تک کہ یہ انکشافات بھی سامنے آئے کہ ڈکی بھائی ان ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ میں بھی ملوث تھے۔ ملزم ڈکی بھائی پر قمار بازی، دھوکہ دہی سمیت دیگر دفعات پر مقدمہ درج ہوا، ساتھ ہی ساتھ پیکا ایکٹ کی دفعہ بھی لگی اس مقدمے میں۔ اس FIR کے پیش نظر ڈکی بھائی پر 1 کروڑ جرمانہ اور 7 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ NCCI نے تو اب آفیشلی یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں آن لائن گیمبلنگ کی جو ایپس ہیں وہ بند کر دی جائیں گی۔ NCCI اپنے پورے ایکشن میں آ چکی ہوئی ہے ان انفلوئنسرز کے خلاف یا ان سوشل میڈیا یوزرز کے خلاف جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط طریقوں سے غلط ایکٹیویٹیز میں انگیج کروا رہے ہیں۔ NCCI کے شکنجے میں سعد الرحمان تو آ ہی گئے اور ان کی اہلیہ بھی اس سارے دلدل میں پھنس رہی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دیگر یوٹیوبرز، ولاگرز یا سو کالڈ انفلوئنسرز جو کہ ہماری یوتھ کو گمراہ کر رہے ہیں ڈکی کی طرح، کیا وہ بھی اب NCCI ایجنسی کے شکنجے میں آنے والے ہیں؟ کیا اگلا ہدف اب رجب بٹ یا پھر اس کے بعد سسٹرالوجی کی اقرا کمل ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بھی سیم اسی طرح لوگوں کو ان ایپس کو فروغ کر کے گمراہ کیا ہے۔ کیا NCCI ان کے خلاف بھی متحرک ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ ان سیلیبریٹیز کو یا ان سو کالڈ انفلوئنسرز کو دیکھ کر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، شارٹ کٹ کی طرف بھاگتا ہے تاکہ وہ بھی راتوں رات ڈالرز کما سکیں، امیر ہو سکیں، لیکن یہ سراسر ہماری نوجوان نسل پر زوال کی ایک شکل ہے۔